حرم کی حدود میں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ حدود حرم کے اندر نماز پڑھنا، ایک تو مسجد الحرام ہے، ایک جو حدود حرم آپ بتا رہے ہیں کہ کہیں سے 4 کلومیٹر ہے، کہیں سے 5 ہے، مختلف اس کی جو ہے وہ باؤنڈری ہے. حدود حرم کے اندر اگر ہم ہوٹل کے اندر نماز پڑھتے ہیں، کیا اس کا اجر و ثواب اسی کے برابر ہے جو ہم حرم کے مطلب مسجد حرم میں پڑھیں گے؟ اس میں دیکھیں ایک چیز تو یہ سمجھنے کی، حضور نے فرمایا کہ 2 بندوں کی نماز سے زیادہ ثواب ہے 4 بندوں کی نماز. 4 بندوں کی نماز سے 8 بندوں کی نماز زیادہ ثواب ہے. جتنی جماعت زیادہ ہوتی ہے اتنا ثواب زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے اگر آپ حرم میں نماز پڑھتے ہیں، اس میں لاکھوں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا ثواب زیادہ ہے. پھر ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا مسجد حرام کے اندر کی نماز اور حدود حرم کی نماز ان دونوں کا ثواب برابر ہے؟ اس کے بارے میں جو وہاں کے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ثواب صرف مسجد حرام کا نہیں ہے، یہ پورے حدود حرم کا ہے. اور کچھ روایات سے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حدود حرم کی نماز 1 لاکھ کے برابر ہے. تو اس لیے وہ ان کی رائے یہی ہے کہ وہ حدود حرم کی نماز اور مسجد حرام کی نماز یہ برابر ہے. لیکن اگر ہم حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھیں تو اس میں مسجد الحرام کے الفاظ زیادہ طور آئے ہیں. تو اس لیے ہمیں جماعت تو آپ کو وہیں پر ملے گی. لیکن خیر اگر آپ ہوٹل کے علاوہ اگر کسی مسجد میں جاتے ہیں تو وہ بھی حدود حرم کے اندر نماز ہے. لیکن یہ بہرحال اس میں علماء کا اور فقہاء محدثین کا اختلاف ہے کہ کیا یہ ثواب صرف مسجد حرام کا ہے یا پورے حدود حرم کا ہے. دونوں طرف اقوال موجود ہیں. لیکن یہ سوال تو وہ آدمی پوچھے کہ جو وہاں پہ رہتا ہو، جو یہاں سے گیا ہو. تو اس آدمی کو تو ان چیزوں میں پڑھنے کے بجائے ایک ہی کوشش کرنی چاہیے کہ میری نماز مسجد حرام میں ہو اور اسی امام صاحب کے پیچھے، اور جو سما وہاں پہ بنتا ہے، جو لطف وہاں پہ نماز پڑھنے کا آتا ہے، وہ ہوٹل میں نماز پڑھنے کا اصل میں جو ڈاکٹر صاحب جو پاکستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، یہاں سے جو حجاج کرام جاتے ہیں ان کو جو وہاں پر اسٹے دیا جاتا ہے وہ حرم سے 8 سے 10 کلومیٹر دور ہوتا ہے. جیسے بتا قریش ہے، نسیم ڈسٹرکٹ ہے، عزیزیہ کی بستی ہے. تو وہاں پر وہ حجاج کرام 5 گانا نماز حرم میں پڑھنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آنے جانے میں ان کا ٹائم لگتا ہے، اور پھر ان کو کھانے کے لیے اور دیگر معاملات آج کل پابندیاں بھی ہیں کہ آپ نماز کے لیے نہ آئیں، آنا پڑتا ہے. اور پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب حج کے ایام قریب آ جاتے ہیں تو 3-4 دن پہلے ٹرانسپورٹ بند کر دی جاتی ہے، اور حج مکمل ہونے کے بعد بھی وہ ٹرانسپورٹ 2-3 دن تک بند رہتی ہے. تو اکثر حجاج کرام اس میں بڑے پریشان رہتے ہیں کہ ہماری حرم کی نماز جو ہے وہ مس ہو رہی ہے، اور اس کے لیے وہ ٹیکسی کی کوشش کرتے ہیں، اور ٹیکسی والے بھی ان کو حرم سے 2-3-4 کلومیٹر پہلے اتار دیتے ہیں. اور ان دنوں کرایہ بھی بہت زیادہ وصول کرتے ہیں، وہ کئی 100 گنا کرایہ بڑھا کر وصول کرتے ہیں. تو حجاج کرام اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ ہم ہوٹل میں اندر اگر اپنی نماز پڑھ لیں، تو ایسی اگر صورتحال ہو جب وہ حرم جا ہی نہیں پا رہے تو اس میں کیا؟ اس میں یہ بھی صورتحال، اور آج کل چونکہ رش بہت زیادہ ہو گیا ہے تو خاص طور پہ رمضان میں ڈائریکشنز دی جاتی ہیں کہ دور کے لوگ نماز پڑھنے یہاں نہ آئیں. تو اس اوقات میں، اور پھر خاص ہی راستے میں مشکلات بھی کڑی کی جاتی ہیں کہ لوگ نہ آئیں. تو اس صورت میں پھر کوشش یہ کر لینی چاہیے کہ ہوٹل سے نکل کر کسی جامع مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں جو کہ قریب ہے، وہ بھی حدود حرم کے اندر ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ حدود حرم کے اندر جو ہے وہ نماز جو ہے نا اس پہ سارا ثواب مل جائے گا، اور جیسے کہ ایک رائے بھی ہے. تو وہاں پہ اس وقت پھر کوشش یہ کر لینی چاہیے کہ خود اپنے آپ کو بھی بہت زیادہ ناقابل برداشت مشقت میں نہ ڈالا جائے، خاص طور پہ خواتین ہیں، بچے ہیں، اور باقی لوگوں کو بھی مشکل میں نہ ڈالا جائے. اور ایک اہم چیز، ایک صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ آپ کے پیچھے میری نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے یا میرے گھر میں؟ تو حضور نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں. پھر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا مجھے پتہ ہے کہ آپ میرے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی نماز اپنے گھر میں پڑھنا افضل ہے. تو اس لیے خواتین کو تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مسجد حرام سے بھی زیادہ اگر وہ گھر میں نماز پڑھے، مسجد نبوی کے بجائے اگر وہ اپنے ہوٹل کے کمرے میں نماز پڑھے تو وہ زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے، اس لیے خواتین کو تو اس کوشش میں اس میں بے ستری ہو جاتی ہے، اسی طرح سے مردوں کے ساتھ میل جول رکھنا پڑتا ہے. تو خواتین کو تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جتنا زیادہ چھپی ہوئی جگہ میں نماز پڑھ سکیں. بلکہ گھر کے بارے میں بھی آتا ہے، گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے کمرے میں، کمرے کے سینٹر میں نماز پڑھنے سے افضل ہے کونے میں. جتنا زیادہ وہ چھپی ہوئی نماز ہو تو زیادہ بہتر ہے. اور مردوں کو اس صورت میں کوشش کر لینی چاہیے کہ وہ کسی جامع مسجد کے اندر جا کے پھر نماز پڑھیں، حدود حرم کے اندر، حدود حرم سے باہر نہ جائیں.